یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی فرحاد نیو لائف فیلوشپ چرچ کے پلیٹ فارم سے خدا کے وعدوں کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، آج کے لیے جو خدا کا خوبصورت وعدہ جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت ہم سے کیا، وہ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 14ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت سے پہلے اور اس دنیا سے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہی۔ ان باتوں میں ایک تسلی، ایک تشفی، ایک محبت پائی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کو ایک زندہ امید دے کر جاتا ہے، اور اپنے کلام میں یہ چیز ہمیں سکھاتا ہے کہ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ یعنی وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے رہیں گے جن کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ عام دنیا کے لوگ خداوند یسوع کو نہیں دیکھ سکتے، وہی دیکھ سکتے ہیں جن کی روحانی آنکھیں خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے کھل چکی ہیں۔ اور ساتھ ایک اور بات یسوع مسیح نے کہی، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس سے زیادہ تک یسوع مسیح نے کہا کہ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا اور تم بھی میرے ساتھ زندہ رہو گے، اور ہمیں ایک تسلی دی جاتی ہے کہ تم نے مجھ پر ایمان رکھا ہے، تم نے مجھ پر بھروسہ رکھا ہے، اس لیے اب تمہارا میرے ساتھ ایک تعلق قائم ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، اس لیے جیسا میں ہوں تم بھی ویسے ہی ہوگے۔ اگر میں جیتا ہوں تو تم بھی جیتے رہو گے۔ کتنی خوبصورت اور تسلی اور تشفی کی بات ہے۔ یسوع نے ایمانداروں کی زندگی کو اپنی زندگی کی طرح یقینی بنا دیا ہے۔ جیسے سر جیتا ہے، یقیناً اسی طرح اعضاء جیتے رہیں گے، کیونکہ مسیح ہمارا جو ہے وہ سر ہے اور ہم اس کے اعضاء ہیں۔ اگر ہمارا سر جیتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی سر کے جو اعضاء ہیں، باڈی کے جو اعضاء ہیں، وہ بھی جیتے رہیں گے۔ اگر یسوع مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو ہم اپنے گناہوں میں مردہ ہی رہتے، لیکن چونکہ وہ جی اٹھا ہے اس لیے وہ تمام ایماندار بھی اس میں جی اٹھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس کی موت نے ہماری خطاؤں کو دور کر دیا اور ان بندنوں کو توڑ دیا ہے جو ہمیں موت کے حکم میں باندھے ہوئے تھے۔ ہاللیلویا۔ اس کا جی اٹھنا ہمارے راست باز ٹھہرائے جانے کی تصدیق ہے، شورٹی ہے۔ ہمیں معاف اور بری کر دیا گیا ہے، اور خدا کا رحم کہتا ہے، خداوند نے تیرے گناہ دور کر دیے ہیں، اب تو مرے گا نہیں۔ ہاللیلویا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم نے خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو ہم نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ابدی فیصلہ کیا ہے جو ہمارے لیے خوشی، تسلی اور بحالی لے کر آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ میرے جو یسوع نے اپنے لوگوں کی زندگی ویسی ہی ابدی بنا دی ہے جیسی اس کی اپنی زندگی ابدی تھی، اور ابدی ہے اور ابدی رہے گی، کیونکہ جب تک ہمارا خداوند جیتا ہے ایماندار کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ تو اس کے ساتھ پیوست ہیں، ان کا تو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ یسوع مسیح نے خود کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو۔ یعنی ایک کنیکشن ہے، ہم اپنے خدا یسوع کے ساتھ پیوست ہیں۔ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح جیتا ہے تو پھر ہم کس طرح مار سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ مرنے کا نہیں اور موت کا اب اس پر کچھ اختیار نہیں، اس لیے وہ اپنے پرانے گناہوں کی قبروں میں واپس نہیں جائیں گے۔ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، اپنے گناہوں کی قبروں میں واپس نہیں جائیں گے، بلکہ نئی زندگی میں خداوند کے لیے جیتے رہیں گے، اور اپنے بدن سے خدا باپ کا اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا جلال ظاہر کریں گے، کیونکہ اب یہ بدن جو ہے ہمارے خداوند نے اپنے خون کے کفارے کے سبب سے خرید لیے ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ہم ان بدنوں سے خدا باپ کا جلال ظاہر کریں۔ ہاللیلویا۔ جس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ کا جلال ظاہر کیا، اب لازم ہے کہ ہم بھی اپنے بدن سے خدا باپ کا، خدا یسوع مسیح کا جلال روح القدس کی تحریک سے ظاہر کریں۔ ہاللیلویا۔
اے ایمانداروں، جب تو کسی بڑی آزمائش میں پڑو تو کبھی بھی نہ ڈرو، کیونکہ دشمن جو ہے آپ کو گرا نہیں سکتا۔ اگر آپ گر بھی جائیں، دشمن کے کسی چال میں گر بھی جائیں، تو یہ وعدہ آپ کی اور میرے لیے یقین پیدا کرتا ہے کہ ہم تازہ دم ہو جائیں گے، ہم مریں گے نہیں، بلکہ ہمارا خدا ہمیں زندہ رکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنی روحانی زندگی سے کبھی محروم نہ ہوں گے، کیونکہ یہ مسیح کے ساتھ خدا میں ہماری زندگی پوشیدہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنے خداوند کی لافانیت میں تو شک نہیں کرتے، اس لیے ہرگز یہ مت سوچیں کہ وہ ہمیں فنا ہونے دے گا، ہمیں تباہ ہونے دے گا، ہمیں مر جانے دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے، بھروسہ کیا ہے، توکل کیا ہے، تو وہ ہمیں کبھی بھی ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہی زندگی جو خدا کی اپنی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، فار ایور لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ جیسا خدا ہے، جیسا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، ویسا ہی وہ ہمیں بھی بنانا چاہتا ہے۔ کتنی خوبصورت خدا کی محبت ہے، لا فانی محبت ہے، لا تبدیل محبت ہے۔ تو آئیں پھر اپنے خدا کے ساتھ پیوست ہو جائیں، آئیں پھر اپنے خدا یسوع مسیح کو پہن لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس وعدے کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے ایمان رکھیں کہ ہمارا خداوند جیتا ہے تو ہم بھی جیتے رہیں گے، ہمارا خداوند زندہ ہے تو ہم بھی زندہ رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی تسلی کی بات ہے۔ ہماری زندگی کی دلیل اس کی زندگی پر منحصر ہے، کہ اس کی زندگی جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ وہ کبھی مرے گا تو ہم بھی کبھی نہیں مریں گے، اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے زندہ خدا میں قائم رہنا سیکھیں، اس میں چلنا سیکھیں، اس پر ایمان رکھنا سیکھیں، اس پر توکل کرنا سیکھیں، جو وہ کہتا ہے اس پر عمل کرنا سیکھیں، اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں، خدا کے وعدوں کو سچ مان کر ان پر یقین کرنا سیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ کتنی خوشی کی بات ہے میرے عزیزو۔ کبھی کبھی ہم ایسے حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موت کا بہت ڈر ہوتا ہے، تو موت کی حالت میں جب ہمارے دل میں ڈر اور خوف آئے تو یہ وعدہ ہمیں ایک تسلی بخشتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خدا کا بندہ یوحنا عارف پتمس کے جزیرے میں قید تھا، اس کے اوپر موت کا ڈر تھا کہ اب میں شاید روشنی کو نہ دیکھ سکوں، تو وہ بڑا پریشان تھا، غمگین تھا، اور رومی حکومت کا ڈر تھا، موت کا ڈر تھا، کہ وہ غمگینی اور ڈر کی حالت میں تھا کہ آپ کا میرا خداوند یسوع مسیح اس کے پاس آتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر اس کے قدموں پر مردہ سا گر جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس سے کہتا ہے، اپنا داہنا ہاتھ اس پر رکھ کر کہتا ہے، خوف نہ کر، میں اول و آخر اور زندہ ہوں، اور مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب کنجیاں موت اور عالم ارواح کی ہمارے خداوند یسوع کے پاس ہیں، تو پھر کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں اپنے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے، خداوند یسوع کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ یسوع نے کہا، میں مر گیا تھا اور دیکھ اب زندہ ہوں، اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ اور یہی زندگی خداوند یسوع مسیح آپ کو مجھے دینا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں کہتا ہے کہ جس طرح میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں خداوند کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے اس کے زور جھکیں اور دعا کریں۔ سو میرے خدا آج کے اس وعدے کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔